یا جو دریا کے قریب لوگ ہیں یہ پکنک پوائنٹ نہ بنائیں، یہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنا جو سامان ہے وہ کسی طرف لگائیں۔ اگر سیلاب پانی آ گیا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ راوی میں مزید پانی بڑھنے کا خدشہ جو وہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو 60,000 کیوسک پانی یہاں سے گزرے گا، ہم دسڑ کے مقام کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں 75,000 پانی ہے۔ انڈیا میں جو ہمارا مسائل ملک ہے، اگر وہ کوئی بھی ایسی بھی جوہریت کرتا ہے، اگر پیچھے سے پانی چھوڑ دیتا تو وہ ہمیں بتا کے تو چھوڑے گا نہیں، تو وہ بھی کسی ٹائم بھی پانی چھوڑ سکتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ڈوب رہا ہے۔ تو دیکھیں نا پارک کی طرح بھی کیسے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، تو اسی طرح دنیا کو ادھر جا کے ہم سمجھاتے ہیں کہ یار شریک نہ بیٹھیں، آپ پیچھے چلے جائیں، تو یہ لوگ مقصد کے پاکستانی عوام میں اتنی جلدی یہ ماننے والی نہیں۔ جی بالکل ناظرین، اس ٹائم ہم راوی کے اندر موجود ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے اور کس رفتار سے آ رہا ہے۔ ابھی ہم جس کشتی کے اندر بیٹھ گئے ہیں اس کا نام ہے F-16 تھنڈر، اور اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ یہ جو ہے نا پانی کو چیرتے ہوئے جو ہے نا، یہ دیکھیں اس کی سپیڈ، آپ دیکھیں، آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے۔ یہ پانی ذرا دکھائیں بہاؤ، پانی کا کیا یہاں پہ بہاؤ ہے، پانی کی کتنی سپیڈ ہے۔ یہ راوی کا پل اوپر، اور ابھی ہم آگے جو اس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم راوی کے پل کے بالکل نیچے موجود ہیں۔ پیچھے جو راوی کا اس ٹائم پانی کا بہاؤ ہے بہت زیادہ تیز ہے۔ سول ڈیفنس کے انچارج اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی راوی میں مزید جو ہے نا پانی بڑھنے کا جو وہ خدشہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا پیچھے سے جو پانی کا بہاؤ وہ مزید ہو رہے گا، یا یہ جو پانی اکٹھا ہو گیا یا جو آ رہا ہے یہ بارشوں کا پانی ہے، یا پھر جو ڈیم وہاں پہ ڈیم میں دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا گیا 6 لاکھ کیوسک پانی، یہ اس کا بہاؤ ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اکمل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی راوی کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ تو پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے۔ یہ ابھی جو 60,000 کیوسک پانی یہاں سے گزرے گا، ہم دسڑ کے مقام کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں 75,000 پانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بارشی پانی ابھی گزر رہا ہے، پیچھے سے کوئی ایسا پانی کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، تو یہ بالکل بارشی پانی ہے۔ دیکھیں مونسون کا موسم جاری ہے تو گرمی بھی زیادہ پڑی ہے، تو گلیشیئر بھی زیادہ کھرے ہیں، تو ظاہر ہے انڈیا میں جو ہمارا مسائل ملک ہے اس میں بھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی ایسی بھی جوہریت کرتا ہے، اگر پیچھے سے پانی چھوڑ دیتا تو وہ ہمیں بتا کے تو چھوڑے گا نہیں، تو وہ بھی کسی ٹائم بھی پانی چھوڑ سکتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ڈوب رہا ہے، تو کسی ٹائم بھی پانی وہ چھوڑ سکتا ہے، تو سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں میں کہتا ہوں جو محکمہ سول ڈیفنس ہے اس نے پوری مشقیں کر لی ہوئی ہیں، مشقیں بالکل تیار ہیں، اور ریسکیو کا عملہ یہاں پہ موجود ہے، پی ٹی ایم اے کا جو مقصد کے وہ سارے ادارے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جو ہمارے ڈی سی او صاحب ہیں، لاہور ڈی سی او صاحب ہیں، وہ بار بار یہاں کے وزٹ کر رہے ہیں، تو وہ دیکھیں ہم نے جیسے مشقیں کی اور ڈی سی صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں، اے سی صاحبہ یہاں پہ پہنچی ہیں، پیرا اے سی صاحبہ بھی یہاں پہ پہنچی ہے، تو پیرا اے سی صاحبہ روزانہ ہر روز ڈی سی صاحب، پیرا اے سی صاحب، تو کمشنر اے سی صاحب جو مقصد کے اے سی صاحب ہیں وہ ہر روز کے یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں۔ تمام لوگ یہاں بالکل سارے ادارے جو الرٹ کھڑے ہیں، اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ابھی یہ جو صورتحال ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بارش کا پانی اکٹھا اتنا دیکھیں یہ بارشوں کا پانی اگر کوئی بھی اگر اچانک سے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک دم سے پانی کا وہ بہاؤ تو میں نے بتایا بڑھ گیا تھا، وہ تو میں نے بتایا تھا جب سیلاب دیکھیں جیسے جسڑ کے مقام پہ پیچھے پانی جمع ہوتا ہے، شکر گڑھ میں پانی جمع ہوتا ہے تو وہ ہمیں طلعیں ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہائی الرٹ جاری ہے۔ تمام جو لوگ کناروں کے اوپر مال مویشی والے، جو فرق آباد کے لوگ نیچے ہیں، کوئی گاؤں دیہات نیچے ہیں، تو وہ تو مقصد کے اے سی صاحبہ نے ان کو جا کے سب کو، اے سی صاحبہ بھی ساتھ ہی اے سی صاحبہ نے جا کے سب کو بتایا کہ یہاں سے آپ موو ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور جو مال مویشی والے لوگ ہیں ان کو تو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ سول ڈیفنس کے غوطہ خور یہاں پہ کتنے موجود ہیں؟ جی یہاں پہ سول ڈیفنس کے غوطہ خور ماشاءاللہ یہاں کو 20-30 موجود ہیں، یہاں پہ موقع پہ موجود ہیں۔ اگر کوئی ہنگامی صورتحال بنتی ہے یہ عوام کو بھی پیچھے کر رہے ہیں، عوام پیچھے بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ عوام ایک ہماری یہ پاکستانی عوام ایسی ہے کہ زندہ دل عوام ہے کہ دیکھیے ایک جگہ پہ بم دھماکہ ہوتا ہے، دوسرا یہ بھاگ کے دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چاہے وہ دوسرا پھٹ جائے، تو لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، پچھلی مرتبہ بھی جیسے سیلاب آ رہا تھا انہیں پتہ چلا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، پلوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر یہ گھروں سے نکل کر آ کر یہ پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ کسی ٹائم میں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے، کوئی جو پل بند ہو سکتے ہیں، تمام دارے مقصد کے کوئی چیزیں جام ہو سکتی ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری جانیں جا سکتی ہیں، لیکن یہ پاکستانی عوام ہے یہ نہیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اچھا اکمل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ بوٹس اتنی زیادہ کھڑی ہوئی ہیں،
اس میں سے جو یہ دکھائیے گا ذرا بورڈ، سب سے زیادہ جو سپیڈ والی بورڈ ہے وہ کون سی ہے؟ یہ ہے ایک پتہ نہیں F16 تھی آپ کے پاس، یہ کھڑی ہے F16 تھنڈر 13 اس کو ہم کہتے ہیں، یہ F16 یہ والی، ہاں یہ F16 کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس پہ راؤنڈ بھی لگایا، بڑی سپیڈ ہے اور اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پاس کب کوئی آدمی غوطہ میرے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پہ لوگ برج کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، کل بھی ہم نے ایک آدمی کو پکڑا، اس کے بعد بھی کوئی خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں یہاں ہاں جی ہر روز کا، یہ ہر روز کا معمول ہے۔ ہم نے، میرا خیال ہے کہ ابھی ایک ہفتے میں کوئی کم سے کم 12-13 لوگ ہم پکڑ چکے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ؟ دیکھیں وہ گھر سے تنگ ہے، کوئی جھگڑا کر کے بیوی سے آ رہا ہے، کہ بیوی کسی سے تنگ ہے، وہ بچے پھینک رہی ہے، ہم لوگ بچوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، عورتوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، کوئی جوان بچی ہیں، کوئی مسئلے میں گھروں کے مسئلے ہی ایسے ہیں کہ لوگ یہاں سے آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، سول ڈیفنس کے جو انچارج اکمل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ذرا کراؤڈ پیچھے دکھائیں کہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا پکنک پوائنٹ انہوں نے بنا لی ہے، لیکن یہ ابھی یہی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے نا ریموو کیا جائے۔ وہ دیکھیں نا پارک کی طرف بھی کیسے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، تو اسی طرح دنیا کو ادھر جا کے بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ یار قریب نہ بیٹھیں، آپ پیچھے چلے جائیں، تو یہ لوگ مقصد کے پاکستانی عوام ہے اتنی جلدی یہ ماننے والی نہیں۔ یہ ابھی بارشوں سے پہلے یہ پانی کی کنڈیشن یہ نہیں تھی، نہیں یہ کنڈیشن جس طرح یہ ابھی اس کا اتنا زیادہ بہاؤ اور یہ جتنی تیزی سے جا رہا ہے یہ پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، بہت کم تھا، یہ بہت کم تھا، تو یہ تو ابھی بہاؤ جو مقصد پانی کی سطح بلند ہونی شروع ہوئی ہے، پانی جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے لاسٹ پہ یہاں پہ جو میں لاسٹ لوگوں کو یہ کہوں گا، میسیج دیں کہ یار میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خدایا جو دریا کے قریب لوگ ہیں یہ پکنک پوائنٹ نہ بنائیں، یہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنا جو سامان ہے وہ کسی طرف لگائیں۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے، اللہ کرے سیلاب نہ آئے، اگر سیلاب کا خطرہ ہو گیا، اگر سیلاب پانی آ گیا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ سب یہاں پہ جو ہے چیزیں جو انڈیا سے آتی ہیں، کوئی ناریل ہے، کوئی ان کی چیزیں یہاں پہ کوئی آپ نے پکڑی، کوئی دیکھی ہیں، کوئی چیزیں میں آتی ہیں پانی کے نے اندر؟ ناریل دیکھے ہیں، 2-4 ناریل جاتے ہوئے دیکھے ہیں وغیرہ، اور کوئی چیزیں باقی اور کوئی نہیں ہے، باقی افواہیں ہی ہیں کہ جی یہ نکل آیا، کوئی ان کی چیزیں ایسی نکل آئی۔ نہیں، باقی یہ افواہیں ہیں، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ناریل کل بھی بہ کے جا رہے تھے، آج بھی ناریل جو ہے ناریل گزر رہے تھے یہاں۔ جی بالکل ناظرین، اس میں ہم راوی کے پل کے جو نیچے موجود ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، پانی کا اتنا زیادہ بہاؤ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا سارے ادارے ایکٹیو ہیں، سول ڈیفنس کے بھی ہیں، 111 122 کے بھی ہیں، ہر ادارہ یہاں پہ جو ہے اس ٹائم ایکٹیو ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کا بہاؤ، لوگ جو ہے یہاں پہ سیلفی پوائنٹ انہوں نے جو یہ بنا لی ہے، لیکن یہاں پہ فیملیاں اور بچے جو اس ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، جی ہم نے پانی دیکھنا ہے۔ اور بھائی یہ بڑا خطرناک کام ہے، کیونکہ یہ جب ایک دم سے اتنا زیادہ ریلا آنا ہے تو اس نے جو ہے نا ہر کسی کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے جانا ہے، لیکن یہاں پہ سول ڈیفنس کے جو لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں لازمی ہے، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔